سوچا ٹھیک ہے بیان کر دیں گے جو بھی ہم کو آتا ہے. نہ ہم عالم ہیں، نہ مولوی ہے، نہ مولانا ہے. ایک صوفی ہے، جو بھی ہم بولیں گے وہ اللہ بلوائے گا، ویسا ہم بول سکتے. تو بہرحال میں نے بھی کچھ کہ اپنی موضوع اپنا بنایا ہے، ماہ رمضان کا موضوع بنایا ہے، اس کو تقریر میں کرنا چاہوں گا. اللہ کا بہت بڑا احسان، کروڑ ہا کروڑ بار احسان ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنا خوبصورت موقع کہ عبادت، تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور ماہ رمضان یہ ایک ایسا موقع ہے، پورے مہینے اگر آپ عبادت کریں، روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت، نمازوں کی عبادت، تو اللہ رمضان مبارک کے اندر نفلوں کی نمازیں جو ہیں وہ اس کا ثواب 10 گنا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے. وہ جو فرض نمازوں کی عبادتیں ہیں اس کا 70 گنا ثواب ہمیں ملتا ہے. اس وقت میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کروں گا، اور بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ روزہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں روزہ، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. تو بہرحال روزہ جو ہے عبادتوں کا دروازہ ہے. جب رمضان شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر پل عبادت ہوتی ہے. روزہ عبادت ہے، افطار عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار وہ بھی عبادت ہے. تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا، آپ سحری کے انتظار میں سوتے ہیں کہ صبح میں سحری کرنی ہے، تو وہ سونا بھی عبادت میں گنا جاتا ہے. پھر سحری کھانا اور کھلانا اور سحری کروانا یہ بھی عبادت میں گنا جائے گا. رمضان اگر ہم لکھیں تو رمضان میں 5 لفظ ہیں، رمضان کے 5 لفظ ہیں. الف اور نون. رمضان اردو میں یا عربی میں لکھتے ہیں تو 5 اس کے حروف ہیں تو رمضان لکھا جاتا ہے. اور یہ 5 حروف کو الگ الگ لیا جائے تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی بڑے اچھے، یعنی ہم کو کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ ملتے ہیں. جیسا رمضان کا سب سے پہلا جو حروف ہے وہ رے ہے.
رے سے مراد ہے، یعنی مطلب رے کا مطلب یہ ہوتا ہے رحمت الہی. رے رمضان کا رے رحمت الہی. اس کے بعد آئے گا میم. میم کا مطلب ہے محبت الہی. میم سے محبت اور محبت الہی. اس کے بعد آئے گا سواد. سواد سے مراد ہے زمان الہی. زمان یعنی اللہ ہماری زندگی کی، ہماری عبادتوں کی کوئی گارنٹی لیتا ہے. گارنٹی ہوتی ہے اس بار گارنٹی، یعنی ضمانت الہی. ضمانت ضمانت یعنی گارنٹی، اپنی زندگی کی گارنٹی. جو تم نے عبادت کی ہے وہ عبادت کی گارنٹی اللہ دیتا ہے کہ تم نے جو بھی عبادت چھوٹی جو بھی رمضان میں عبادت کی ہے وہ تمام عبادتوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو عبادت آپ کی جو ہے وہ میں ضرور قبول کروں گا. تو سواد سے ضمانت الہی. الف سے جو آتا ہے امان الہی. امان یعنی امن و امان. امن و امان جو آپ نے رمضان میں عبادتیں کی اور دعائیں جو مانگی امن و امان کی، اللہ بے شک ہمارے ساتھ امن و امان کا معاملہ کرے گا اور اللہ ہمیں امن و امان میں رکھے گا. یہ اس کی ضمانت ہے. اور آخر میں آتا ہے نون. رمضان نون. تو نون سے مراد ہے نور الہی. یہ پورا رمضان فضیلوں کا مہینہ ہے اور اس کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں فضیلت ہے. ہمارے لیے ایک ضمانت ہے، ہماری عبادت کے لیے ضمانت ہے، ہماری زندگی کے لیے یہ ضمانت ہے. تو رمضان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایسا رمضان میں 5 عبادت خصوصی ہوتی ہے. 5 عبادت خصوصی ہوتی ہے. پہلی ہے روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف. وہ 5ویں ہے شب قدر کی عبادتیں. یہ خصوصی عبادتیں 5 ہے رمضان کی. اس میں یہ 5 عبادتیں ہمیں کرنی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ جو عبادت کریں گے اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میں آپ کی تمام عبادتیں رمضان کی ہوئی قبول کروں گا اور اس کا میں آپ کی زندگی میں اور آخرت میں نیک بدلہ دوں گا. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ کھانا پینا روزے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. کھانا پینا چھوڑ دینا صرف وہ روزہ نہیں کہلاتا. اس کے جو ارکان ہیں وہ ارکان بھی ہم کو کرنے چاہیے. کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بے ہدا باتوں سے بچا جائے. لغو یعنی خراب باتیں،
خراب عادتیں، زبان سے خراب کلمات نکال دیں، اس سے بھی بچا جائے، وہ بھی روزہ رکھا جائے۔ جب ہم روزہ کھانے پینے کا رکھتے ہیں تو صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا، خراب باتیں، خراب عادتیں، زبان خراب کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان تمام سے بھی بچنا چاہیے۔ ان تمام کا بھی روزہ ہوتا ہے، صرف کھانے پینے کو روک لینا وہ روزہ نہیں ہوتا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بری بات کہنا اور اس پر عمل نہ کرنا، تو بری بات کہنا اور عمل نہ کرنا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اور روزے میں کھانا پینا تو خیر آپ نہیں کھاتے، بھوک تک بھی نکال دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کے لیے بد کلامی کی، آپ نے جھگڑا کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے روزے کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اس نے خالی پھاکا کیا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ ایسے آدمی کے بارے میں ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ، اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اس نے پھاکا کیا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی، بد زبانی وغیرہ گناہ سے بھی پرہیز کرے، اس گناہوں کو چھوڑ دے روزے کے حالت میں۔ اور روزے کی حالت میں آپ ایک مہینہ اس طرح سے چھوڑتے رہو گے برائیاں، تو ہمیشہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ کسی کی برائی نہ کریں، چغلی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، بد کلامی نہ کریں۔ ایک مہینہ رمضان رکھیں، ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھیں آپ، اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں گے تو پورے سال تک یہ چیزیں آپ کے قریب تک نہیں آئیں گی۔ ایک مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے اگر کوئی بھلائی کرے، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے، تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یہ روزہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 جگہ رمضان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 182 سورہ، 183 سورہ اور 184 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 سے اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی سورہ ہے یہ 183۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
کہ ایمان والو رمضان اور روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تمہارے پہلے والے امت اور پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی یہ رمضان اور روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھیں۔ روزے کے لیے عربی لفظ ہے صوم، روزہ نہیں، قرآن میں روزہ الفاظ نہیں ہے، لیکن روزے کی جگہ پہ صوم ہے، عربی الفاظ روزے کا صوم ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنا، روک دینا، یعنی روزے کے معنی روک دینا ہے، جو صوم کہا جاتا ہے، یعنی عربی الفاظ میں صوم ہے۔ تو صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، رک جانا، کوئی بھی کام کرتے ہوئے رک جانا، چلتے چلتے آدمی رک جاتا ہے، کام کرتے کرتے آدمی رک جاتا ہے۔ رکنا بھی ایک زندگی میں بہت اچھی چیز ہے۔ زندگی میں صرف اقدام کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ رکنا بھی زندگی میں ایک بہت اہم طریقہ ہے۔ روزہ اس بات کا سبب ہے کہ تم چند دنوں کے لیے رک جاؤ، تم چند دنوں کے لیے کھانا چھوڑ دو تاکہ تم بقیہ دنوں میں زیادہ اچھا کھانا کھا سکو۔ چند دنوں کے لیے تم اپنی سرگرمیاں اللہ کے سپرد کر دو تاکہ اس کے بعد تم زیادہ بہتر اللہ والے اور ربانی والے بن سکو، تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے۔ چند دنوں کے لیے تم اپنے بولنے پر پابندی لگا دو، لوگ بولتے بھی ہیں، اچھا بھی بولتے ہیں، برا بھی بولتے ہیں، تو یہی ہے کہ رونا روکنا ہے، رکو، اپنے بولنے پر کچھ پابندی لگاؤ۔ اپنے کاروبار میں تو انسان کاروبار کے اندر ہر انسان اپنے کاروبار میں مصروف ہے، تو اسے بھی تھوڑا سا رک جانا چاہیے۔ اس لیے رکنا چاہیے کہ ابھی رک جاؤ گے اور تھوڑی دیر دنوں کے بعد آپ کام کاج شروع کرو گے تو اللہ اسے قبول کرے گا اور اس میں زیادتی کرے گا۔ اب جیسا کہ کووڈ آیا تھا، کووڈ آیا نا 2 سال پہلے، تو کووڈ میں پوری دنیا رک گئی تھی، ہر چیز بند ہو گئی تھی، چلنا پھرنا، کھانا بھی کھانا تو دیش سنبھال کے کھانا، کئی لوگوں نے کھانا بھی چھوٹ گیا۔ وہ کتنے 1 سال تک سب رکا پڑا ہے،
وہ کس لیے ہے؟ کہ اگر آپ ابھی بھی کاروبار کرتے رہو گے، ابھی بھی گھر سے باہر نکلو گے یا مسافری کرو گے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ گے آپ، تو آپ کو بیماری پھیل سکتی ہے، بیماری آپ کے اندر بھی وہ بیماری آ سکتی ہے، اس لیے رک جاؤ۔ تو رکنے سے اچھا ہوا کہ تھوڑے دن وہ تھوڑے مہینے وہ بیماری ہے اور پھر وہ بیماری ختم ہو گئی، اور پھر انسان کو چلتا ہو گیا، چلتا آگے ہوگا، جاتا ہو گیا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو علاج دیتا ہے کہ دیکھو یہ کھانے سے پرہیز کرنا، یہ مت کھانا، یہ کھانا، تو وہ بھی روک دیتا ہے۔ اس لیے روکتا ہے کہ وہ ان کی بیماری ختم ہو جائے، ان کی کمزوری ختم ہو جائے۔ اگر زیادہ کھاؤ گے آپ یا ڈاکٹر نے جو چیز کھانے کے لیے منع کی ہے وہ آپ کھاؤ گے تو آپ کو بیماری پھر سے لاگو ہو جائے گی۔ تو یہ رکنا زندگی میں بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں یہی چاہیے کہ کاروبار، ابھی ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں تو کاروبار کی جو مصروفیت ہے وہ اللہ کے شکر بھی کرواؤ اور زیادہ سے زیادہ عبادت رمضان میں کریں، وہ عبادت کر کے ثواب دائر حاصل کریں اور اللہ کی قربیت حاصل کریں، اللہ کے قرب حاصل کریں۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری احمد اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت داتا گنج بخش حجویری احمد اللہ علیہ، جو پاکستان میں لاہور میں آپ کا بہت مشہور مزار شریف ہے۔ یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چندہ کشی کی تھی، وہ جگہ بھی وہاں ابھی محفوظ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رک جانا ہے، روزے کی حقیقت رک جانا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، شرطیں ہیں، رکے رہنے کی بہت سی شرطیں ہیں۔ مثلا معدے یعنی پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کو غیبت سننے یا روکنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیزی باتوں سے روکنا، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکنا، یہ روزہ ہے۔